میں بے گناہ ہوں، لیکن اب بادشاہ مانتا نہیں۔ پھر وہی نازل ہوتی ہے کہ اس زلیخا کی نوکرانی تھی ایک، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو تقریباً 4 مہینے کا تھا، تو حضرت وہی نازل ہوتے کہ اس سے پوچھو یہ اللہ کے حکم سے بات کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ بچے کو بلواتے ہیں اس کے ماں کے ذریعے سے، وہ جیسے ہی بچے کو بلواتے ہیں وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے، تو سامنے سے جو کرتا پھٹا ہوا ہے تو غلطی مرد کی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت کی غلطی ہے۔ تو یہ جبہ جو تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ عورت کی ہی غلطی ہے۔ پھر بھی اپنی عزت بچانے کے لیے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اے یوسف آپ جیل چلے جائیے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے جو وزیر اعظم کا، جو بڑا بادشاہ مصر کا رہتا ہے، تو اس کے 2 قیدیاں وہاں پر آئے رہتے ہیں، تو ان کو ہے نا معلوم پڑتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر پیش کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر سب کو بتایا کرتے تھے، قیدیوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، نیکی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ بے قصور تھے لیکن 7 سال جیل میں انہوں نے ہے نا کچھ اف بھی نہیں کہا، اور یہ کہتے تھے کہ زلیخا کے ساتھ خیانت کرنے سے اچھا یہ ہے، وہ گناہوں کے کام کرنے سے اچھا یہ ہے کہ جیل میں میری زندگی بسر کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ جو وزیر اعظم کا جو بادشاہ رہتا ہے، مصر کا بادشاہ رہتا ہے، تو وہ ایک خواب دیکھتا ہے، 7 موٹے گائیں اور 7 دبلے گائیں۔ 7 دبلے گائیں جو ہیں وہ موٹے گائیں کو کھا لیتے ہیں، اور 7 سبز ہرے ہرے ڈالیاں اور 7 شاخیں جو سوکھ گئے تھے۔ تو یہ خواب لوگوں کو پوچھتا ہے بادشاہ، کوئی نہیں کرتا۔ تو وہاں پر جو بادشاہ کے پاس 2 لوگ موجود تھے جو قیدیاں تھے، جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سنی ہوئی تھی، تو بادشاہ سے عرض کرتے ہیں، یا آئے بادشاہ کیا میں آپ کی تعبیر وہاں جا کر ہے نا پوچھ کر آؤں جیل میں جا کر؟ تو بادشاہ کہتا ہے جاؤ پوچھ کر آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی بتا دیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر پیش کر دیتے ہیں، اس کی تعبیر پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 7 سال تک خشک رہے گا، فصل نہ اٹھے گی، پورا قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی لیے 7 سال اچھے رہیں گے، 7 سال برے رہیں گے۔ 7 سال جو اچھے رہیں گے اس سے جو فصل اٹھے گی، تو یہ جو ہے نا ڈالیوں میں پہلے کے زمانے یا بوریاں اس طرح سے جمع کر کر رکھتے تھے، 7 سال تک کا ایڈوانس میں جمع کر کر رکھیں، تو اسی وجہ سے مصر کے لوگ بچ جائیں گے، ورنہ سب لوگ مر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی تعبیر پیش کرتے ہیں، پھر وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ فوراً ان کو بلاتا ہے، یوسف کو حاضر کرو میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلے میرے بے گناہی کا ثبوت ہو جائے کہ زلیخا کو جا کر پوچھا جائے۔ تو بادشاہ اس وقت کا زلیخا کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا تھا ماجرا؟ تو زلیخا بانو اپنا جو بھی غلطی تھی وہ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے یوسف بے گناہ ہے، وہ پابند تھا، میں ہی گنہگار تھی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بادشاہ وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔ اب سب کی ان کی ذمہ داری تھی، خزانوں کی ذمہ داری، زراعت کی ذمہ داری سب حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی۔ تو کنعان میں ان کے بھائی موجود تھے، ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام جو روتے رہتے تھے، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ وہاں پر ان کے بھائی جا کر ایک کرتا لے کر جا کر خون میں مبتلا کر دے، بکری کا خون لگا کے جا کے والد کے سامنے کہا گیا تھا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا نے نا اٹھا کر لے گیا۔ تو اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا روئے تھے، بیٹے کی محبت میں کئی سال تک روتے رہے۔ پھر اب ایک واقعہ، کنعان میں رہتے تھے وہ لوگ، تو ان کا ایک قبیلہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آل و اولاد رہتے تھے، زیادہ تر وہاں پر کنعان میں رہتے تھے۔ پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے، 61 سالی کا جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 61 سالی کے اندر لوگوں کو، باہر کے لوگ جو بھی آتے تھے معاش کے لیے ان کو روزی دیتے تھے، تو سب کو دیتے تھے، یعنی ذخیرہ جو بھی تھا، اناج وغیرہ جمع کیا ہوا سب دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کنعان سے ان کے بھائی بھی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، ابھی پتہ نہیں ان کو کہ یہ یوسف ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی بھائی آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔
फिर कहा बैठाया उनको, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जो भी गला था यानी अनाज वगैरह जो भी था उनको सब दे दिया गया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी एक सगे भाई थे, ये थे दूसरी माँ से थे, जो उनकी सगी माँ से एक पैदा हुए थे, हजरत बिन्यामीन करके थे। तो उन्होंने कहा कि बिन्यामीन को आप लोग बुला लेके आओ, आप 10 भाई आए हैं और एक भाई आपका कहाँ है, बिन्यामीन को बुला लेके आओ। तो बिन्यामीन को बुला लेके आने के लिए फिर किनान जाते हैं, किनान जाकर बिन्यामीन को बुला लेके आते हैं। बिन्यामीन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गले मिलकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर इसी तरह से हाल पूछते हैं, बाबा जान का हाल क्या है, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तमाम भाई कहते हैं कि कुछ नहीं, वो तो जब से यूसुफ का वाकया सुने हैं बेड़िया खा लिया, जब से रोते हैं यूसुफ को याद करते रहते हैं, यूसुफ को याद करते 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 उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता निकाल कर देते हैं और कहते हैं, तमाम भाइयों को कहते हैं कि मैं ही यूसुफ हूँ। फिर वो जार कतार भाई रोते हैं कि हमने इन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन यही शख्स है जो हमें जो अनाज दे रहा है। तो ये मामला देखकर भाई सब मिलाकर माफी मांगते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या दिल था, उन्होंने फौरन उनको माफ कर दिया, ऐ मेरे भाइयों माफी दे दी मैंने। तो फिर वो बाबा जान के लिए, बाबा याकूब के लिए उन्होंने अपना कुर्ता देते हैं और कहते हैं आप जाकर उनकी आंखों पर ये कुर्ता लगा दें, बस अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। जैसे ही यहूदा जो उनका सबसे पहला बेटा था वो फौरन जाता है, जाकर किनान शहर नामी शहर जाता है, वहां पर जाकर ये कुर्ता है ना आंखों को लगाता है, आंखों को लगाने के बाद रोशनी आ जाती है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो ज़ारो ख़तार फिर खुशी से अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। फिर अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको अहल व अयाल जितने भी किनान में थे इनके रिश्तेदार सबको कहते हैं कि आप आइए, आप मेरे मिस्र को आइए। तो इनके लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 लोगों को इनके इस्तकबाल के लिए लेते हैं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आ रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं देखिए फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं आपकी दोनों की मुलाकात का। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। फिर जैसे ही वालेकुम सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाप बेटे की मोहब्बत दोनों मिल जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उस वक्त रोते हैं, बेहोश होते हैं, उठते हैं फिर बेहोश होते हैं। ये मोहब्बत थी इनकी दोनों की, वालिद और बेटे की।